بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب آپ کو اچانک پیسوں کی ضرورت ہو، یہ دولت والی صورت پڑھ لو، فوراً پیسوں کا انتظام ہو جائے گا۔ یہ وظیفہ صرف ایک دن کرنا ہے، یقین مانو معجزہ دیکھ کر حیران رہ جاؤ گے۔ محترم ناظرین اکرام، یہ ہے وہ تسبیح جس کو جتنی بار پڑھو اتنی دولت کروڑوں اربوں فوراً ہاتھ میں آ جاتے ہیں۔ میں اسے پڑھتا ہوں، فوراً دولت ہاتھ میں آ جاتی ہے۔ آج جس تسبیح کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ تسبیح آپ جتنی بار پڑھو گے، اللہ رب العزت آپ کو اتنی دولت عطا فرمائے گا۔ جیسے آپ تسبیح کے دانوں کو پڑھتے جاؤ گے، ویسے ویسے انشاءاللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہونی شروع ہو جائے گی، ساتھ ساتھ آپ کا رزق بڑھنا شروع ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ آپ کی دولت میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا، کیونکہ آج کی تسبیح بہت ہی زیادہ خاص ہے، بہت ہی زیادہ مجرب۔ یہ کلمات کون سے ہیں اس تسبیح کے بارے میں آپ لوگ بتاؤں تو یہ تسبیح سیدنا اولیاء کرام سے بزرگان دین تک پہنچی، اور بزرگان دین نے اس سے بہت زیادہ آزمایا۔ جب بھی کوئی پریشان شخص بزرگان دین کے پاس جاتا تو اسے بزرگان دین ہمیشہ یہی تسبیح پڑھنے کا کہتے۔ ان کی فوراً رزق کی تمام پریشانیاں، مسائل اور ان کی زندگیوں میں جو بھی محرومیاں، تنگ دستیاں آتی تھیں، وہ اللہ کے فضل و کرم سے اور اس تسبیح کی بدولت حل ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اس تسبیح کو آپ نے کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ ناظرین اکرام، میری بہت ساری بہنیں اور میرے پیارے بھائی ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی آسان سا عمل بتایا جائے جس سے فٹ فاٹ ہمارا کام ہو جائے، فوراً ہمیں اس کے نتائج ملنا شروع ہو جائیں، ہمارے رزق مال و دولت میں اضافہ ہو جائے۔ محترم ناظرین اکرام، آج جو تسبیح میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس تسبیح کو آپ نے کسی بھی وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے باوضو حالت میں یہ تسبیح پڑھنا شروع ہو جائیں، یعنی کہ جب چاہیں آپ اس تسبیح کو پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں پر میں آپ کو ایک خاص بات بتانا چاہوں کہ اگر آپ نے یہ وظیفہ مکمل کر لیا، اس کے بعد آپ کے مالی حالات درست ہونا شروع ہو گئے، پھر اچانک اللہ رب العزت کی کوئی دوبارہ آپ پر آزمائش آ گئی اور آپ کے مالی حالات اگر دوبارہ خراب ہو گئے، تو آپ فوراً اس تسبیح کو دائیں ہاتھ میں پکڑ کر پڑھنا شروع ہو جائیں۔ مجھے یقین ہے کہ اس وقت اللہ رب العزت آپ کے اس مالی پریشانی سے نکال دیں گے، اور اس کی جگہ انشاءاللہ آپ کے گھر میں خوشیاں ہوں، بعد ان کی تنہائی کشیدگی حالات ہوں۔ آپ کو کچھ بھی سمجھ نہ آ رہا ہو تو آپ اپنے اس بھائی کی یہ بتائی ہوئی تسبیح لازمی پڑھ لیں، انشاءاللہ اللہ رب العزت اپنے غیب کے خزانوں سے آپ کی مدد فرمائے گا۔ یہ وظیفہ کرنے سے پہلے آپ دو باتوں کا خیال رکھیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، آپ نے 5 وقت کی نماز لازمی پڑھنی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ آپ نے ہر بات میں اللہ پر توکل کرنا، اللہ پہ بھروسہ رکھنا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ انسان کسی بات پر جیسا گمان رکھتا ہے، میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ
کر دیتا ہوں، لہٰذا آپ اچھا سوچیں۔ آپ یہ سوچیں کہ اللہ پاک آپ کو ضرور رزق دے گا تو آپ خود محسوس کریں گے کہ اللہ پاک آپ کو بہترین رزق دے رہا ہے۔ اگر آج آپ ہمارے بتائے ہوئے طریقۂ کار کے مطابق یہ تسبیح پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں تو آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کے ہاتھ میں تسبیح نہیں لگی بلکہ کوئی اعلیٰ دین کا چراغ لگ گیا ہے۔ جیسے آپ نے جوں ہی رگڑ کر اس سے دولت آنا شروع ہو گئی، کیونکہ اس تسبیح کے بارے میں بزرگان دین کہتے ہیں کہ جو شخص تسبیح کو دل کے ساتھ پڑھتا ہے اس کے ساتھ بھی ایسا ہی خوبصورت معاملہ ہوتا ہے۔ ناظرین اکرام، ایک بہت ایمان افروز واقعہ رزق کے حوالے سے آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، لازمی سنیے گا۔ نبی اسرائیل میں ایک عبادت گزار شخص تھا جس کے دل میں اللہ پاک کو دیکھنے کی بے حد خواہش تھی۔ مسلسل 100 سال تک ایک غار میں اللہ پاک کی عبادت کرتا رہا کہ ایک رات غیب سے اسے آواز آئی کہ شام کے وقت تانبے کے بازار جاؤ، فلاں دکان پر جا کے اللہ پاک کی زیارت کر لو۔ وہ شخص بہت خوش ہوا کیونکہ اس کے دل کی مرادیں پوری ہونے کا وقت آ پہنچا تھا، اور یہ بندہ مقرر وقت سے پہلے ہی تانبے کے بازار میں پہنچ گیا۔ عبادت گزار بندے نے بازار میں پہنچ کر اس دکان کی تلاش کرنا شروع کر دی۔ اس نے دیکھا ایک بڑھیا تانبے کا برتن ہاتھ میں پکڑے کھڑی ہے۔ وہ برتن کو 6 ریال میں فروخت کرنا چاہتی ہے۔ اس نے کافی دنوں سے اس کی قیمت پوچھی، ہر دکاندار نے اس کی قیمت 6 ریال سے کم ہی لگائی۔ وہ بڑھیا ہر دکاندار سے دریافت کرتی رہی، آخر کار ایک تانبے ساز کی دکان پہ پہنچ گئی۔ دکاندار اپنے کام میں مصروف تھا۔ بوڑھی عورت نے دکاندار کو مخاطب کر کے کہا، بھائی جی، میں اس برتن کو فروخت کرنا چاہتی ہوں۔ دکاندار نے پوچھا، کتنے کا فروخت کرنا چاہتی ہو؟ بڑھیا نے کہا کہ میں اس کے 6 ریال لینا چاہتی ہوں۔ دکاندار نے کہا، تم اس کے 6 ریال کیوں لینا چاہتی ہو؟ اس برتن کو کم ریٹ پر نہیں فروخت کرنا چاہتی؟ بوڑھی عورت نے دکاندار سے کہا کہ میرا ایک چھوٹا سا بچہ ہے جس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، میں نے اس کا علاج کروانا ہے۔ ڈاکٹروں نے اس کے علاج کے لیے 6 ریال فیس مانگی ہے۔ اس برتن کو فروخت کر کے اپنے بچے کا علاج کروانا چاہتی ہوں۔ دکاندار نے برتن کو ہاتھ میں پکڑتے ہوئے کہا، برتن تو بہت ہی بھاری ہے اور امید بھی ہے، اس کو 56 ریال میں خریدنے کے لیے تیار ہوں۔ بڑھیا نے جواب دیا، کیا تم مذاق کر رہے ہو؟ دکاندار نے کہا، بوڑھی اماں، میں آپ سے مذاق کیوں کروں گا؟ دکاندار نے بڑھیا سے برتن لیا اور اس کو 56 ریال دے دیے۔ بوڑھی عورت پیسے پکڑ کے بہت خوش ہوئی اور دکاندار کو دعائیں دیتی ہوئی چلی گئی۔ وہ عبادت گزار بندہ سارا یہ معجزہ دیکھ رہا تھا۔ جب وہ بوڑھی عورت دکان سے چلی گئی، اس مفتی شخص نے دکاندار سے مخاطب ہو کر کہا، اے تانبا ساز، مجھے ایسا لگتا ہے کہ
تجھ کو دکانداری نہیں آتی۔ مفتی شخص نے دکاندار کو کہا کہ سب بازار والوں نے اس کی قیمت 3 یا 4 ریال لگائی تھی، آپ نے اس کو 56 ریال میں خرید لیا۔ دکاندار کہنے لگا، میں نے اس بڑھیا کو برتن کی قیمت نہیں دی، میں نے بڑھیا کے بچے کے علاج کے لیے پیسے دیے ہیں تاکہ وہ اپنے بچے کا علاج کروا سکیں، علاج کروا کے اس کے لیے کھانے پینے کا بہترین انتظام کر سکے۔ مفتی شخص یہ معجزہ دیکھ کے بہت حیران ہوا۔ اس کو غیب سے آواز سنائی دی کہ چلہ کشتی کر کے خدا کوئی حاصل نہیں کر سکتا۔ میری زیارت کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ تم غریبوں کے کام آیا کرو، بے کسوں کا سہارا بنا کرو، ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کیا کرو۔ ہم خود تم کو اپنی زیارت کروا کریں گے۔ چونٹیاں دن رات محنت میں لگی رہتی ہیں اور میں اس کو خاک سے ہی رزق ملتا ہے۔ گدھا پرواز کرتے ہوئے اپنا رزق تلاش کر لیتے ہیں، مکڑی جالا بناتی ہے، وہ اپنا اجالا اتنا خوبصورت اور دیکھنے کے لائق ہوتا ہے، مگر مکڑی کا مقدر حالہ بنانا نہیں ہوتا بلکہ اپنے شکار کو پکڑ کر اپنی خوراک بنانا ہوتا ہے۔ اسی طرح وہ کامیابیاں حاصل کرتی ہیں۔ کامیابیاں انسان کے پیچھے انسان کی اصل خواہش چھپی ہوتی ہیں۔ اس خواہش کا بطور مطالبہ کیا جائے تو کامیابی کا اصل مفہوم سمجھ میں آ سکتا ہے۔ ناظرین اکرام، آج کا عمل بڑا آسان سا ہے۔ ناظرین اکرام، آپ جانتے ہیں کہ درود پاک پڑھ کے کی جانے والی دعائیں کبھی رد نہیں جاتی۔ اول آخر ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 21 بار سورۃ کوثر پڑھ کر پھر آپ ایک تسبیح شب میں یا صبح کے وقت پڑھ لیں، ایک تسبیح آپ شام کے وقت پڑھ لیں اور ایک تسبیح آپ رات سونے سے پہلے پڑھ لیں۔ تسبیح کے دانے پر آپ نے الحمدللہ یا رب، الحمدللہ یا رب۔ تسبیح کے ہر ایک دانے پر آپ نے الحمدللہ یا رب، الحمدللہ یا رب پڑھ لینا ہے، یا آپ ترتیب اس طرح پڑھ لیں: 21 بار سورۃ کوثر پڑھ کر ایک تسبیح 100 دانوں والی آپ صبح کے وقت، ایک تسبیح دوپہر کے وقت، ایک تسبیح مغرب کی نماز کے بعد پڑھ لیں، جیسے آپ کو آسانی لگے، لیکن آپ نے ایک دن میں 3 تسبیحات لازمی پڑھنی ہیں اور ہر تسبیح سے پہلے 21 بار سورۃ کوثر لازمی پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ محترم ناظرین کرام، یہ تسبیح نہیں بلکہ دولت کا خزانہ ہے۔ اس کو اگر آپ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، ساتھ میں پنجگانہ نماز کی پابندی شروع کر دیتے ہیں اور اچھا گمان کرتے ہیں، تو پھر آپ دیکھیے گا کہ آپ کے گھر میں کیسے خوشحالی آئے گی۔ میں بہت سارے ایسے بہن بھائیوں کو جانتا ہوں جن کو میں نے سورۃ کوثر اور الحمدللہ یا رب، الحمدللہ یا رب کی تسبیح کے بارے میں بتایا۔ یہ میری خود آنکھوں دیکھا واقعہ، بلکہ آپ
اسے کہہ سکتے ہیں کہ میں اسے راہ سے گزرتے ہوئے دیکھا۔ پہلے ان کے کچے مکانات تھے، اتنی غربت تھی کہ آگے پیچھے چارہ دیوار تک نہیں تھی۔ اب وہاں سے گزرا ہوا وہاں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے عالیشان محل کھڑا ہے۔ یاد ہے کہ انسان عالیشان محل، عالیشان گھر اس وقت بنتا جب اس کی روٹی کے مسائل حل ہو جاتے ہیں، اس کے پاس زیادہ پیسہ آنا شروع ہو جاتا ہے، پھر وہ اس پیسے سے خوبصورت گھر بھی تعمیر کرتا ہے۔ میں بہت سارے ایسے بہن بھائیوں کو بھی جانتا ہوں جو اپنی زندگیوں سے اکتا چکے ہیں۔ ان کے پاس اگر آپ صرف اور صرف 5 منٹ بیٹھ جائیں تو آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ اے اللہ، میں کہاں آ گیا ہوں، اے اللہ اس بندے کے حالات درست کر دے۔ لیکن جب ان لوگوں کو آپ تسبیح پڑھنے کا بولیں گے تو وہ آپ کو بالکل سیدھا جواب دیں گے، ہم تو نماز ہی نہیں پڑھتے، تسبیح پڑھ کے کیا کرنا ہے۔ ایسے لوگوں کے حالات اللہ بھی نہیں سدھارتا، کیونکہ جب ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھتے ہیں، پھر ہمیں کھلے کے مطابق کلمے کے نیچے رہ کر اپنی زندگی گزارنی پڑتی ہے۔ میں ان بہن بھائیوں سے چاہتا ہوں کہ خدارا پنجگانہ نماز کی پابندی کریں، ایسا ہرگزر نہ کریں۔ اللہ نے اپنی مخلوقات کے لیے پہلے سے رزق کی تقسیم کو یقینی بنایا۔ اللہ رب العزت آپ کو بھی لازمی رزق عطا فرمائے گا، بس آپ اللہ پاک کو یاد کر کے دیکھیں، یہ تسبیح پڑھ کے دیکھیں، کوشش کریں کہ پورا دن آپ کو وضو کی حالت میں رہیں تو آپ کے معاملات درست سمیت گامزن ہو جائیں گے۔ اور میں آپ سے ایک بات عرض کرتا ہوں کہ یہ آپ کے رزق کے مسائل صرف آپ کے مسائل نہیں ہیں، بلکہ ہمارے اس معاشرے میں اب یہ ایک عام سی بات ہو چکی ہے۔ یہ پریشانی صرف آپ کی ہی نہیں بلکہ ہر دوسرے بندے کے ساتھ ہی فکر لاحق ہو چکی ہے۔ ہر بندہ اب اسی سوچ کا شکار ہو چکا ہے کہ آیا کہ وہ اپنے گھر کے اخراجات کیسے پورے کرے گا۔ یہ مہنگائی کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس کا بہترین حل یہ ہے اللہ کو یاد کیا جائے، اللہ سے مانگا جائے تو آپ کے معاملات انشاءاللہ خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔ اگر آپ کا ایک جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی آپ اللہ سے مانگیں۔ آپ اپنی ہر پریشانی، ہر مصیبت، رنج و غم میں جو بھی آپ کی زندگی میں آتے ہیں، آپ اللہ پاک سے مشاورت کرنے والے ہیں جائیں تو پھر دیکھیں گے آپ کے پیچھے کیسے پار ہوتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت آپ کو اپنے محبوب بندوں میں شامل کر لیتا ہے اور آپ کی ساری تکلیف، الجھنیں، پریشانیاں حل فرما کر آپ کی زندگیوں میں خوشیاں پیدا کر دیتا ہے۔ ناظرین کرام، جس تسبیح کے بارے میں آپ کو بتایا، اس تسبیح کو آپ کم از کم 5 دن لگاتار کر لیں۔ یقین کریں 5 دنوں میں ہی انشاءاللہ آپ کے روزگار کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ 5 دنوں میں آپ نے نماز پابندی کرنی ہے، میری بہنوں نے بھی پابندی کر نیکی کی پابندی کرنی ہے، میری بہنوں نے بھی پابندی کرنی ہے، میرے بھائی نے بھی پابندی کرنی ہے۔ انشاءاللہ آپ کے مسائل ضرور حل ہو جائیں گے۔ اور یہ نہیں کہ آپ نے نماز صرف 5
دن ادا کرنی ہے، بلکہ آپ کوشش کریں کہ آپ پوری زندگی نماز کو قائم کریں۔ امید ہے میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو آپ نے لائک اور شیئر کرنا ہے۔ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔